میرے شوہر نے میرے نام پر ایک بہت بڑی لائف انشورنس پالیسی لے رکھی تھی اور وہ کہتا تھا کہ یہ میرے محفوظ مستقبل کے لیے ہے۔ میں خوش تھی۔ ایک رات مجھے پیاس لگی تو میں کچن کی طرف گئی۔ ساس اور شوہر اندھیرے میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ ان کی سرگوشیوں میں ایک عجیب سی بے حسی تھی۔ اور پھر میں نے اپنے ہی کانوں سے سنا کہ شوہر کہہ رہا تھا کہ امی، پالیسی میچور ہونے میں بس 2 دن باقی ہیں، پرسوں رات کو ہم مسے۔ میری شادی کو ابھی چند ہی سال گزرے تھے اور ان ابتدائی سالوں میں میری زندگی ایک بالکل سیدھے اور پرسکون راستے پر چل رہی تھی۔ ہماری شادی میرے اور اس کے خاندان والوں کی باہمی مرضی اور رضامندی سے ہوئی تھی، اور جیسا کہ ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے، شروع میں مجھے بھی کافی ڈر اور خوف تھا کہ پتہ نہیں نئے گھر میں اور نئے لوگوں کے ساتھ میرا گزارا کیسے ہوگا اور مجھے وہاں کیسا ماحول ملے گا۔ لیکن جب میں دلہن بن کر اس گھر میں آئی تو میرے شوہر نے پہلے ہی دن سے مجھے وہ مقام اور عزت دی جس کی میں نے کبھی توقع بھی نہیں کی تھی۔ وہ ایک بہت ہی عام اور سیدھا سادہ سا انسان تھا جو روزانہ صبح سویرے اٹھ کر اپنے کام پر جاتا اور شام کو سورج ڈھلنے کے بعد سیدھا اپنے گھر واپس آتا۔ اس کی زندگی میں کوئی بری عادت یا کوئی فضول مشغلہ نہیں تھا، لیکن اس کی سب سے بڑی خوبی جو مجھے اس کا گرویدہ بنا چکی تھی، وہ اس کا میرے لیے حد سے زیادہ اور بے لوث خیال رکھنا تھا۔ وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر میری پسند اور ناپسند کا خیال رکھتا تھا۔ گھر کے سودا سلف سے لے کر میری ذاتی اور چھوٹی موٹی ضروریات تک وہ ہر چیز کا حساب خود اپنے دماغ میں رکھتا تھا، اور مجھے کبھی کسی چیز کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیتا تھا۔ اگر میں کبھی موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہلکی سی بھی بیمار پڑ جاتی یا مجھے تھکاوٹ محسوس ہوتی تو وہ سارا دن پریشان رہتا۔ وہ رات بھر جاگ کر میرے سرہانے بیٹھا رہتا اور مجھے وقت پر دوا دینے کا کوئی بھی موقع نہیں بھولتا تھا۔ اس کی یہ محبت اور توجہ دیکھ کر میں اکثر سوچتی تھی کہ میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت سمجھتی ہوں۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں شادی کے بعد عورتوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور انہیں اپنے شوہروں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کئی طرح کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، لیکن میرے معاملے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میرا شوہر میری ہر بات مانتا تھا اور میرے ہر مشورے کو اہمیت دیتا تھا۔ وہ جب بھی بازار جاتا تو مجھ سے پوچھے بغیر کبھی واپس نہیں آتا تھا کہ مجھے گھر کے لیے کیا درکار ہے یا میری اپنی ذات کے لیے کوئی چیز چاہیے یا نہیں۔ اس کی کمائی بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے کبھی مجھے پیسوں کی تنگی یا معاشی مجبوری کا طعنہ نہیں دیا۔ وہ ہر مہینے اپنی تنخواہ لا کر میرے ہاتھ پر رکھ دیتا تھا اور کہتا تھا کہ گھر کا سارا نظام میں ہی چلاؤں اور اپنی مرضی سے خرچ کروں۔ اس کے اس اندھے اعتماد نے میرے دل میں اس کی عزت اور بھی بڑھا دی تھی، اور میں بھی کوشش کرتی تھی کہ اس کی محنت کی کمائی کو بہت احتیاط اور سمجھداری سے خرچ کروں۔ میری ساس بھی گھر میں ہمارے ساتھ ہی رہتی تھیں۔ وہ ایک خاموش طبع خاتون تھیں جو زیادہ بولتی نہیں تھیں اور اپنے کام سے کام رکھتی تھیں۔ میں نے شروع سے ہی یہ معمول بنا لیا تھا کہ گھر کے زیادہ تر کام میں خود ہی سنبھالتی تھی تاکہ میری ساس کو کوئی تکلیف نہ ہو اور انہیں اس بڑھاپے میں آرام ملے۔ میرا شوہر میرے اس خدمت گزار رویے پر مجھ سے بہت خوش رہتا تھا، اور وہ اکثر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے سامنے میری سلیقہ شعاری اور سمجھداری کی تعریف کرتا تھا، جس سے مجھے بہت فخر محسوس ہوتا تھا۔ ہمارے دن بہت ہی سکون اور ایک طمانینت بھرے معمول کے مطابق گزر رہے تھے۔ میں صبح اٹھ کر سب کے لیے ناشتہ بناتی، شوہر کو کام پر بھیجتی
اور پھر ساس کے کام کاج میں لگ جاتی۔ دوپہر کو ہم دونوں ساس بہو مل کر کھانا کھاتی اور پھر میں رات کے کھانے کی تیاری شروع کر دیتی۔ شام کو جب میرا شوہر گھر آتا تو اس کے چہرے پر تھکاوٹ ہوتی، لیکن مجھے دیکھتے ہی وہ مسکرا دیتا اور دن بھر کی باتیں مجھ سے بانٹتا۔ ہم رات کا کھانا کھا کر دیر تک بیٹھے رہتے اور اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے معاملات پر بات چیت کرتے رہتے۔ ہماری زندگی میں کوئی بڑا مسئلہ یا کوئی پریشانی نہیں تھی اور ہم اپنی اس چھوٹی سی دنیا میں بہت خوش تھے۔ لیکن کچھ دن پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میرے دل میں اس کی محبت کی جڑیں مزید گہری اور مضبوط کر دیں۔ ہم رات کا کھانا کھا کر فارغ ہو چکے تھے اور اپنے کمرے میں بیٹھے معمول کے مطابق گھر کے خرچ اور مستقبل کی باتوں پر گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک اس نے بات کا رخ موڑا اور مجھے بتایا کہ اس نے میرے نام پر ایک بہت بڑی رقم کا بیمہ کروایا ہے، جسے موت کے بعد ملنے والا مالی تحفظ بھی کہا جاتا ہے۔ میں یہ بات سن کر پہلے تو حیران رہ گئی اور کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی، کیونکہ مجھے ان مالی معاملات اور کاغذی کارروائیوں کی زیادہ سمجھ نہیں تھی، اور نہ ہی ہمارے گھر میں کبھی اس طرح کی کوئی سنجیدہ بات ہوئی تھی۔ میری نظر میں ہم ابھی جوان تھے اور موت یا مستقبل کے حادثات جیسی باتیں ہمارے لیے بہت دور کی چیزیں تھیں۔ میں نے حیرانی اور تھوڑی سی پریشانی کے ساتھ اس سے پوچھا کہ اس سب کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی اور ہم اس بندوبست کی بھاری قسطیں کیسے ادا کریں گے، جبکہ ہمارا گزارا تو ایک محدود سی آمدنی میں ہو رہا ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ بالکل بھی ناراض نہیں ہوا، بلکہ اس نے بہت اطمینان سے میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور بڑی تفصیل اور نرمی سے سمجھانا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا اور ہم میں سے کوئی بھی اپنے آنے والے کل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے مجھے کہا کہ وہ آج تو میرے ساتھ کھڑا ہے اور میری ہر چھوٹی بڑی ضرورت پوری کر رہا ہے، لیکن اگر کل کو اچانک اسے کچھ ہو گیا یا کوئی سڑک کا حادثہ پیش آ گیا یا کوئی بیماری اسے مجھ سے چھین کر لے گئی تو میرے اس دنیا میں اکیلے رہ جانے کے بعد میرا کیا بنے گا؟ اس کا یہ بات کرنے کا انداز اتنا جذباتی اور محبت بھرا تھا کہ میری آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے اور میرا دل بھر آیا۔ میں نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اسے ایسی مایوسی اور موت کی باتیں کرنے سے روکا اور کہا کہ اللہ اسے لمبی اور صحت مند زندگی دے اور مجھے اس کے بغیر جینے کا کوئی دن نہ دیکھنا پڑے۔ لیکن اس نے میرے ہاتھ کو نرمی سے ہٹایا اور مجھے چپ کروا دیا۔ اس نے کہا کہ ہمیں حقیقت سے منہ نہیں موڑنا چاہیے اور عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو برے وقت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر کے رکھے۔ اس نے مجھے تفصیل سے بتایا کہ اس نے بہت سوچ سمجھ کر اور کئی راتوں کی نیندیں حرام کر کے یہ فیصلہ کیا ہے اور پچھلے کئی مہینوں سے وہ اس بارے میں مختلف جگہوں سے معلومات اکٹھی کر رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے ایک جاننے والے نمائندے سے رابطہ کیا تھا جو اس طرح کے مالی معاہدے کروانے کا کام کرتا ہے، اور اس نمائندے نے اسے ایک سب سے بہترین اور محفوظ منصوبے کے بارے میں مشورہ دیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس معاہدے کے تحت ملنے والی رقم اتنی بڑی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بھی انہونی ہو جاتی اور وہ اس دنیا سے چلا جاتا تو مجھے اپنی باقی کی لمبی زندگی گزارنے کے لیے کسی کے محتاج ہونے کی ضرورت نہیں پڑنی تھی۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ پچھلے کچھ عرصے سے اپنے ذاتی خرچوں کو کم کر کے اور اپنی تنخواہ میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کر اس کی ابتدائی رقم جمع کر رہا تھا
اور اس نے مجھے اس بارے میں پہلے اس لیے نہیں بتایا تھا کیونکہ وہ مجھے خواہ پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ جب سب کچھ پکا ہو جائے تبھی مجھے اس بارے میں آگاہ کرے۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ سب میرے محفوظ مستقبل کے لیے ہے، تاکہ اگر کل کو وہ اس دنیا میں نہ رہے تو مجھے کسی رشتہ دار یا جاننے والے کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں، اور نہ ہی مجھے اپنی زندگی کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، اور میں اپنے ہی گھر میں عزت اور وقار کے ساتھ اپنی بقیہ زندگی گزار سکوں۔ اس کی یہ ساری باتیں سن کر میرا دماغ سن ہو گیا، اور میں سوچنے لگی کہ آج کے اس خود غرض اور مفاد پرست دور میں جہاں سگے رشتہ دار بھی ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے اور بھائی بھائی کا حق مارنے کے لیے تیار رہتا ہے، وہاں میرا شوہر میرے مستقبل کو لے کر اس قدر فکر مند ہے کہ اس نے اپنی تمام محنت اور جمع پونجی میری ذات کے لیے وقف کر دی ہے۔ میں نے اس سے روتے ہوئے کہا کہ مجھے ان پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میری اصل دولت اور میرا اصل سرمایہ تو اس کا وجود ہے جو میرے سر پر قائم ہے۔ لیکن اس نے میرے آنسو صاف کیے اور مجھے تسلی دی کہ یہ رقم صرف میری حفاظت کی ایک مادی ضمانت ہے، اور اسے یہ معاہدہ کرنے کے بعد اس بات کی مکمل تسلی ہو جائے گی کہ اس کے بعد میں معاشی طور پر بالکل محفوظ رہوں گی، اور کوئی مجھے میری مجبوری کا طعنہ نہیں دے گا۔ اس نے مزید بتایا کہ کچھ دن پہلے اس نے اس بیمہ کمپنی کے نمائندے کو ہمارے گھر بھی بلایا تھا تاکہ میری طرف سے قانونی دستخط لیے جا سکیں، اور میں نے بھی بلا چوں چراں ان تمام کاغذات پر دستخط کر دیے تھے، کیونکہ مجھے اپنے شوہر کے ہر فیصلے پر اندھا اعتماد تھا۔ مجھے ان لمبے چوڑے اور پیچیدہ کاغذات کو پڑھنے کی رتی برابر بھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جب ایک انسان آپ کے لیے دن رات اتنی قربانیاں دے رہا ہو اور آپ کے لیے اپنے سکھ چین کو قربان کر رہا ہو تو اس پر شک کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ دستخط کرنے کے بعد جب وہ نمائندہ اپنے کاغذات لے کر چلا گیا تو میرے شوہر نے میری طرف دیکھ کر ایک طویل اور گہری سانس لی تھی اور مسکرا کر کہا تھا کہ اب اس کے سر اور سینے سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے، اور اب وہ زندگی میں سکون کی نیند سو سکتا ہے۔ میں نے اس وقت اس کی ان گہری باتوں اور اس کے چہرے کے تاثرات کا کوئی منفی مطلب نہیں سمجھا تھا، اور نہ ہی میرے معصوم ذہن میں کوئی برا خیال آیا تھا۔ میں نے تو بس سادگی میں یہی سمجھا تھا کہ یہ سب اس کی بے پناہ محبت، اس کی دور اندیشی اور میری فکر کا نتیجہ ہے۔ میں اگلے کئی دنوں تک سارا دن گھر کے مختلف کاموں میں مصروف رہتی، برتن دھوتی، کپڑے استری کرتی یا کھانا بناتی، لیکن میرے ذہن کے کسی نہ کسی گوشے میں اس کی یہ محبت بھری باتیں مسلسل گردش کرتی رہتی۔ میں جب بھی اسے صبح کام پر جاتے ہوئے دروازے تک چھوڑنے جاتی یا شام کو تھکا ہارا واپس آتا دیکھ کر اس کے لیے پانی کا گلاس لے کر جاتی تو میرے دل کی گہرائیوں سے اس کے لیے بے شمار دعائیں نکلتیں۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں نے اپنی پچھلی زندگی میں ضرور کوئی بہت بڑی نیکی کی ہوگی، یا میری ماں کی دعائیں قبول ہوئی ہوں گی، جس کا صلہ مجھے اتنے اچھے، اتنے خیال رکھنے والے اور اتنے مخلص شوہر کی صورت میں ملا ہے۔ میں اکثر اپنے پڑوس اور خاندان کی ان عورتوں کے بارے میں سوچتی جو ہر وقت اپنے شوہروں کی بے توجہی، ان کی سختی اور معاشی تنگی کا رونا روتی رہتی تھیں، اور ان کے شوہر ان کے نام پر ایک پیسہ خرچ کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے تھے۔ ان سب کے مقابلے میں میرے پاس اللہ کا شکر ادا کرنے کے بے شمار بہانے تھے۔
میں اکثر اپنے دل میں سوچتی تھی کہ وہ انسان کتنا عظیم اور بے غرض ہے جو خود سارا دن سخت مشقت کرتا ہے اور اس مشقت کی کمائی میری حفاظت اور میرے آنے والے کل کے لیے ان کمپنیوں کے حوالے کر رہا ہے۔ اس کی اس دور اندیشی اور محبت پر مجھے بے حد خوشی اور اطمینان محسوس ہوا۔ وقت اپنے معمول کے مطابق بہت ہی پرسکون اور خاموش انداز میں گزر رہا تھا۔ اس دن جب میرے شوہر نے مجھے اس مالی بندوبست کے بارے میں بتایا تھا، اس کے بعد سے میرے دل میں اس کے لیے عزت اور محبت کا ایک نیا اور نہ ختم ہونے والا چشمہ پھوٹ پڑا تھا۔ میں ہر وقت اپنے دل میں اس کی لمبی عمر اور صحت یابی کی دعائیں مانگتی رہتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرے سر پر ایک بہت بڑا اور محفوظ چھت آ گئی ہے، جس نے مجھے دنیا کی ہر فکر اور ہر پریشانی سے آزاد کر دیا ہے۔ وہ ایک انتہائی مہربان اور خیال رکھنے والا جیون ساتھی تھا، اور میں اپنی خوش قسمتی پر جتنا بھی فخر کرتی وہ کم تھا۔ میری روزمرہ کی زندگی اسی طرح سادگی اور خوشی کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ صبح سویرے اٹھنا، گھر کے سارے کام کاج کرنا اور اپنے شوہر اور ساس کی خدمت کرنا میرا معمول تھا، اور مجھے اس معمول میں ایک عجیب سا سکون ملتا تھا۔ میں جب بھی کچن میں کھانا بناتی تو میرے ذہن میں بس یہی خیال ہوتا تھا کہ میرا شوہر سارا دن محنت مزدوری کر کے جب تھکا ہارا گھر واپس آئے گا تو اسے ایک پرسکون اور آرام دہ ماحول ملے۔ اس لیے میں گھر کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھتی اور اس کی پسند کے کھانے بناتی تھی۔ میری ساس بھی گھر کے ایک کونے میں اپنی چارپائی پر خاموشی سے بیٹھی رہتی تھیں، اور میں ان کی بھی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی، تاکہ انہیں کبھی یہ احساس نہ ہو کہ ان کا بیٹا شادی کے بعد ان سے دور ہو گیا ہے یا ان کی اہمیت کم ہو گئی ہے۔ گھر کا ماحول بہت ہی پرامن اور خوشگوار تھا، اور مجھے دور دور تک کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی یا خطرہ نظر نہیں آتا تھا۔ میں اپنے گھر کی ان چار دیواریوں کے اندر خود کو دنیا کی سب سے محفوظ اور خوش نصیب عورت تصور کرتی تھی۔ ان دنوں میرے شوہر کی شفقت اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ وہ مجھے ہر وقت خوش رکھنے کی کوشش کرتا اور میری ہر چھوٹی بڑی بات پر مسکرا کر جواب دیتا۔ اس کے اس رویے نے میرے دل میں اس کے لیے محبت کے پہاڑ کھڑے کر دیے تھے۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے اور موسم بھی آہستہ آہستہ اپنی کروٹ بدل رہا تھا۔ ان دنوں راتیں کچھ لمبی اور خنک ہونا شروع ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے رات کے وقت گھر میں اور محلے میں جلدی خاموشی چھا جاتی تھی۔ ایک عام سے دن کے اختتام پر جب رات کا اندھیرا ہر طرف پھیل گیا تو میں نے معمول کے مطابق کچن کا سارا کام ختم کیا، برتن دھو کر ان کی جگہ پر رکھے اور چولہا صاف کر کے کچن کی بتی بجھا دی۔ اس وقت تک میرا شوہر بھی اپنے کام سے واپس آ چکا تھا اور اس نے کھانا کھا کر اپنے کپڑے تبدیل کر لیے تھے۔ وہ بھی سارا دن کی تھکاوٹ کی وجہ سے کافی نڈھال لگ رہا تھا اور جلد ہی سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں نے گھر کے تمام دروازوں کی کنڈیاں اچھی طرح چیک کی، کھڑکیوں کو بند کیا اور صحن کی بتی بھی بجھا دی تاکہ ہم سب سکون سے سو سکیں۔ میری ساس بھی اپنے کمرے میں جا کر سو چکی تھیں اور ان کے کمرے سے بھی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ گھر میں ایک گہری اور پر اسرار سی خاموشی چھا گئی تھی، جو رات کے اس پہر میں عموماً ہر گھر میں ہوتی ہے۔ جب میں اپنے کمرے میں آئی تو میرا شوہر بستر پر لیٹ چکا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ میں بھی اس کے قریب ہی اپنے بستر پر لیٹ گئی اور دن بھر کی تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے بھی بستر پر لیٹتے ہی نیند آنے لگی۔ میرا دماغ بالکل پرسکون تھا اور اس میں کوئی بھی الجھن یا پریشانی نہیں تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا
اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میں اپنے ذہن میں کل کے کاموں کی منصوبہ بندی کر رہی تھی کہ صبح اٹھ کر ناشتے میں کیا بنانا ہے اور گھر کی صفائی وغیرہ کیسے کرنی ہے۔ یہ وہ عام سی سوچیں تھیں جو ہر گھریلو عورت کے ذہن میں سونے سے پہلے آتی ہیں۔ کچھ ہی دیر میں ایک بہت ہی گہری اور میٹھی نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ وہ رات بہت ہی تاریک اور خاموش تھی۔ باہر سے کسی کتے کے بھونکنے یا ہوا کے چلنے کی بھی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا اور پورا محلہ ایک گہری نیند میں ڈوبا ہوا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنی دیر تک اس گہری نیند میں سوتی رہی، لیکن اچانک آدھی رات کے وقت میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا گلا اندر سے بالکل خشک ہو چکا ہے اور مجھے شدید پیاس لگ رہی ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہوں اور میرا دم گھٹ رہا ہو۔ میں نے کچھ دیر بستر پر ہی کروٹیں بدل کر دوبارہ سونے کی کوشش کی، لیکن پیاس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ میرے لیے مزید لیٹے رہنا ناممکن ہو گیا۔ میں نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا اور مجھے کچھ بھی صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے شوہر کی جگہ خالی ہے، لیکن میں نے سوچا کہ شاید وہ رفع حاجت کے لیے گئے ہوں گے یا باہر صحن میں ہوں، کیونکہ انہیں بھی اکثر رات کو جاگنے کی عادت تھی۔ میں نے بستر سے اٹھنے کا فیصلہ کیا تاکہ کچن میں جا کر مٹکے سے ٹھنڈا پانی پی سکوں اور اپنے سوکھے ہوئے حلق کو تر کر سکوں۔ میں نے بستر سے اپنے پاؤں نیچے رکھے اور فرش کی ٹھنڈک محسوس کی۔ میں نے کمرے کی بتی نہیں جلائی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ بتی کی اچانک روشنی سے کسی کی نیند خراب ہو یا کوئی پریشان ہو جائے۔ میں اپنے ہی گھر کے راستوں سے اچھی طرح واقف تھی، اس لیے مجھے اندھیرے میں چلنے میں کوئی خاص مشکل پیش نہیں آ رہی تھی۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا اور بہت ہی آہستہ اور دبے قدموں کمرے سے باہر نکل آئی۔ میرے قدموں کی کوئی آواز پیدا نہیں ہو رہی تھی اور میں بالکل خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ باہر صحن میں بھی گپ اندھیرا تھا اور آسمان پر بادل چھائے ہونے کی وجہ سے ستاروں یا چاند کی کوئی روشنی بھی گھر کے اندر نہیں آ رہی تھی۔ گھر کی فضا میں ایک عجیب سی خنکی اور سناٹا تھا جو مجھے اس وقت بالکل بھی عجیب نہیں لگا، کیونکہ رات کے اس پہر میں ایسا ہونا ایک عام سی بات تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دالان کو پار کر رہی تھی کہ اچانک میرے دل میں ایک نامعلوم سی گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے گھر کے اس گہرے سناٹے میں میرے علاوہ بھی کوئی جاگ رہا ہے۔ میری حس نے مجھے خبردار کیا کہ کچھ تو ایسا ہے جو معمول کے مطابق نہیں ہے۔ رات کے اس سناٹے میں کوئی بھی چھوٹی سی حرکت یا آواز بہت بڑی معلوم ہوتی ہے، اور اس وقت جو آواز مجھے سنائی دے رہی تھی وہ یقیناً کسی انسان کی ہی تھی۔ میں نے اپنے قدموں کی رفتار مزید کم کر دی اور اپنے کانوں کو کھڑا کر لیا تاکہ اگر کوئی آواز ہو تو اسے سن سکوں۔ میرے ذہن میں کئی طرح کے خیالات آ رہے تھے کہ شاید گھر میں کوئی چور گھس آیا ہے یا کوئی باہر کا بندہ دیوار پھاند کر اندر آ گیا ہے۔ اس خوف سے میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے، لیکن پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری اور خاموشی سے آگے بڑھتی رہی۔ جیسے ہی میں کچن کے دروازے کے قریب پہنچی، جو کہ دالان کے بالکل آخر میں تھا، مجھے وہاں سے ایک بہت ہی ہلکی اور دبی ہوئی سرسراہٹ کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو میں سمجھی کہ شاید کچن میں کوئی بلی آ گئی ہے یا شاید کوئی چوہا برتنوں کے قریب گھوم رہا ہے، لیکن جب میں نے اور زیادہ غور سے سنا تو وہ آواز کسی جانور کی نہیں بلکہ انسانوں کی سرگوشیوں کی تھی۔ میں حیران رہ گئی
کہ اس وقت رات کے پچھلے پہر جب کہ سارا محلہ سو رہا ہے میرے گھر کے کچن میں کون ہو سکتا ہے؟ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میرے ماتھے پر پسینے کی ہلکی سی نمی آ گئی۔ میں نے اپنی سانسوں کو روکا اور دیوار کے ساتھ بالکل چپک گئی تاکہ کوئی مجھے دیکھ نہ سکے۔ میں نے کچن کے دروازے سے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ کچن کے اندر بھی کوئی بتی نہیں جل رہی تھی اور وہاں مکمل تاریکی کا راج تھا، لیکن میری آنکھیں اب اس اندھیرے کی عادی ہو چکی تھیں اور مجھے کچن کے اندر موجود چیزوں کے دھندلے سائے نظر آنے لگے تھے۔ میں نے اپنی نظریں کچن کے اس کونے کی طرف دوڑائیں جہاں سے وہ دبی ہوئی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہاں پانی رکھنے کی جگہ کے بالکل قریب مجھے دو سائے کھڑے ہوئے نظر آئے۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں کو مزید سکیڑا تاکہ اس اندھیرے میں ان سایوں کی پہچان کر سکوں۔ وہ دونوں سائے بالکل ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے اور ان کے کھڑے ہونے کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی بہت ہی رازدارانہ اور خفیہ گفتگو کر رہے ہیں۔ کچھ دیر تک غور سے دیکھنے کے بعد میری حیرت اور پریشانی کی کوئی انتہا نہ رہی جب میں نے پہچانا کہ وہ سائے کسی اور کے نہیں بلکہ میری ساس اور میرے شوہر کے تھے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ دونوں ماں بیٹا اس وقت اس اندھیرے کچن میں کیا کر رہے ہیں۔ میری ساس جو کہ رات کو جلدی سو جانے کی عادی تھی اور میرا شوہر جو دن بھر کی تھکاوٹ کی وجہ سے گہری نیند سوتا تھا، وہ دونوں اس وقت جاگ رہے تھے اور اس طرح اندھیرے میں چھپ کر کھڑے تھے جیسے وہ کسی سے کوئی بات چھپانا چاہتے ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر میری ساس اور میرا گلا سوکھنا جیسے میں بالکل بھول ہی گئی۔ میرا سارا دھیان ان دونوں کی طرف مرکوز ہو گیا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر ایسی کیا ہنگامی صورتحال پیش آ گئی ہے کہ وہ دونوں اپنے کمروں میں یا دن کی روشنی میں بات کرنے کی بجائے رات کے اس پہر اس تاریک کچن میں کھڑے ہیں، اور وہ بھی اس قدر دھیمی اور محتاط آواز میں کہ کوئی تیسرا انسان ان کی بات نہ سن سکے۔ میں وہیں دروازے کے باہر دیوار کے ساتھ لگی کھڑی رہی اور میرے اندر تجسس اور ایک انجانے خوف کی لہریں اٹھنے لگیں۔ ان کا اس طرح اندھیرے میں کھڑا ہونا اور آپس میں خسر پھسر کرنا مجھے کسی بھی ایک عام اور سیدھی سی بات نہیں لگ رہی تھی۔ گھر کے اس سکون اور اندھیرے میں ان کی موجودگی نے ایک ایسا پر اسرار ماحول پیدا کر دیا تھا جس نے میری روح تک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں آگے بڑھ کر ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ یہاں کیا کر رہے ہیں، لیکن میرے قدموں نے جیسے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور میں ایک بت کی طرح وہیں پر کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ ان کے چہرے اندھیرے میں واضح نہیں تھے، لیکن ان کی جسامت اور کھڑے ہونے کے انداز سے میں ان کی شناخت کے بارے میں مکمل طور پر یقین کر چکی تھی۔ گھر میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی اور ہر طرف گپ اندھیرا تھا۔ جیسے ہی میں کچن کے قریب پہنچی، مجھے وہاں کسی کے کھڑے ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے غور کیا تو اندھیرے میں میری ساس اور میرا شوہر کھڑے تھے اور وہ انتہائی دبی ہوئی آوازوں میں کوئی بات کر رہے تھے۔ میں وہیں دیوار کے ساتھ لگ گئی اور خاموشی سے ان کی باتیں سننے لگی۔ ان کی سرگوشیوں میں ایک عجیب سی بے حسی تھی جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ میں نے اپنے قدم روکے تو میرے کانوں میں شوہر کی وہ آواز سنی جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ اپنی ماں سے کہہ رہا تھا کہ امی، پالیسی میچور ہونے میں بس 2 دن باقی ہیں، پرسوں رات کو ہم اسے… میں نے فوراً اپنے دونوں کانوں سے اپنا منہ سختی سے دبا لیا تاکہ خوف یا حیرت کے مارے
میرے منہ سے کوئی چیخ یا آواز نہ نکل جائے۔ میری ٹانگیں اس قدر کانپ رہی تھیں کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے کسی بھی لمحے زمین پر گر جاؤں گی، لیکن میں نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو کسی نہ کسی طرح کھڑا رکھا۔ میری سانسیں میرے گلے میں اٹک گئی تھیں اور میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی تھی کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں اس کی آواز ان دونوں تک نہ پہنچ جائے۔ میں وہیں اندھیرے میں چھپی کھڑی رہی اور میرے کان ان کی اگلی باتوں کی طرف پوری طرح لگے ہوئے تھے۔ میری ساس نے انتہائی دھیمی لیکن بے حد سرد اور بے رحم آواز میں اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا تاکہ محلے والوں یا اس کے گھر والوں کو ہم پر ذرا سا بھی شک نہ گزرے۔ یہ کام اتنی صفائی سے ہونا چاہیے کہ سب کو یہی لگے کہ یہ قدرت کا فیصلہ تھا۔ اس پر میرے شوہر نے ایک عجیب سی اور خوفناک ہنسی ہنستے ہوئے اپنی ماں کو تسلی دی اور کہا کہ امی، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، میں نے سارا بندوبست بہت سوچ سمجھ کر اور بڑی ہوشیاری سے کیا ہے۔ میں نے اس بے وقوف لڑکی کو اپنے پیار اور محبت کے جال میں ایسا پھنسایا ہے کہ وہ مجھ پر اندھا اعتبار کرتی ہے، اور میں جو بھی اسے کھانے یا پینے کو دیتا ہوں وہ بنا کوئی سوال کیے کھا پی لیتی ہے۔ اس نے اپنی ماں کو مزید بتایا کہ میں نے جو موت کے بعد ملنے والی رقم کا معاہدہ کیا ہے اس کی ساری کاغذی کارروائی مکمل ہو چکی ہے، اور اس نے اپنے ہاتھوں سے ان کاغذات پر دستخط کیے ہیں جن کے مطابق اس کی اچانک موت کی صورت میں وہ ساری بھاری رقم سیدھی میرے کھاتے میں آئے گی، اور ہم راتوں رات اتنے امیر ہو جائیں گے کہ ہماری ساری زندگی سکون سے گزرے گی۔ میری ساس نے پوچھا کہ تم نے اسے مارنے کا کیا طریقہ سوچا ہے، کیونکہ اگر ہم نے کوئی ایسا طریقہ اپنایا جس سے خون بہا یا کوئی نشان رہ گیا تو پولیس ہمیں پکڑ لے گی۔ اس پر شوہر نے کہا کہ میں نے ایک بہت ہی خاص اور خطرناک دوا کا انتظام کیا ہے جو ایک مائع کی صورت میں ہے۔ یہ کوئی عام زہر نہیں ہے جسے کھا کر انسان تڑپنے لگے یا اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگے، بلکہ یہ ایک ایسا بے رنگ اور بے ذائقہ محلول ہے جس کے صرف چند قطرے پینے سے انسان کا دل اچانک کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور موت اتنی خاموشی سے واضح ہوتی ہے کہ دیکھنے والوں کو 100% یہی یقین ہوتا ہے کہ مرنے والے کو سوتے میں دل کا دورہ پڑا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس دوا کا جسم کے اندر کوئی بھی نشان باقی نہیں رہتا، اس لیے موت کے بعد اگر کوئی ڈاکٹر اس کا معائنہ بھی کرے گا تو اسے موت کی وجہ طبی ہی لگے گی اور کوئی ہم پر انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ اس نے کہا کہ بس ہمیں پرسوں رات تک کا انتظار کرنا ہے، کیونکہ پرسوں اس معاہدے کی مدت پوری ہو جائے گی اور اس کے بعد وہ رقم ہمارے لیے پکی ہو جائے گی۔ میں پرسوں رات کو معمول کے مطابق اس کے لیے دودھ کا گلاس لے کر جاؤں گا اور اس میں اس دوا کے چند قطرے ملا دوں گا۔ وہ میرے ہاتھ سے دودھ پی کر سو جائے گی اور پھر کبھی نہیں اٹھے گی۔ یہ سب باتیں سن کر میرا دماغ پھٹنے لگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈال دیا ہو۔ وہ انسان جسے میں اپنا محافظ، اپنا سرتاج اور اپنا سب کچھ سمجھتی تھی، وہ دراصل ایک شفاق اور لالچی بھیڑیا تھا جس نے مجھے صرف چند پیسوں کی خاطر اپنے بچھائے ہوئے جال میں پھنسایا تھا۔ اس کی وہ ساری محبت، وہ ساری فکر، وہ میرا حد سے زیادہ خیال رکھنا اور میری بیماری پر راتوں کو جاگنا، سب کچھ ایک سوچی سمجھی سازش اور ایک بھیانک دھوکہ تھا۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ تو پہلے دن سے ہی میری موت کی منصوبہ بندی کر رہا تھا، اور اس کی سگی ماں بھی اس کے اس گھناؤنے
اور ظالمانہ کھیل میں پوری طرح اس کی شریک تھی۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین مکمل طور پر کھسک چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں واقعی چیخ چیخ کر رونا شروع کر دوں اور ان سے پوچھوں کہ انہوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا، لیکن میرے اندر کی آواز نے مجھے روکا کہ اگر میں نے اس وقت کوئی بھی بے وقوفی کی تو وہ دونوں مجھے اسی وقت جان سے مار دیں گے اور میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گی۔ میں نے اپنی تمام تر ہمت جمع کی اور الٹے قدموں بہت ہی احتیاط کے ساتھ کچن کے دروازے سے پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ میں نے اپنے قدموں کو اتنی آہستگی سے زمین پر رکھا کہ ذرا سی بھی آہٹ پیدا نہ ہو۔ میرا سارا جسم خوف سے برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا، لیکن میں کسی نہ کسی طرح دالان کو عبور کر کے واپس اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ میں نے بستر پر لیٹ کر اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں اور خود کو کمبل میں لپیٹ لیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے دروازے کھلنے کی آواز آئی اور میرا شوہر دبے قدموں اندر داخل ہوا۔ وہ میرے بستر کے قریب آیا اور مجھے کچھ دیر تک دیکھتا رہا۔ میں نے اپنی سانسوں کو بالکل معمول کے مطابق رکھا ہوا تھا تاکہ اسے لگے کہ میں گہری نیند میں ہوں۔ وہ مطمئن ہو کر اپنے بستر پر لیٹ گیا اور کچھ ہی دیر میں اس کے خراٹوں کی آواز آنے لگی، لیکن میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور جا چکی تھی۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے لمبی اور اذیت ناک رات تھی۔ میں ساری رات جاگتی رہی اور روتی رہی۔ میرے ذہن میں اس کے ساتھ گزارے ہوئے تمام دن اور تمام یادیں ایک ایک کر کے آ رہی تھیں، اور اب مجھے ہر چیز کا اصل مطلب سمجھ آ رہا تھا۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اس نے مجھ سے ان کاغذات پر دستخط کرواتے وقت اتنی جلدی کیوں کی تھی، اور اس نے مجھے ان کاغذات کو پڑھنے کیوں نہیں دیا تھا۔ وہ سب میری موت کے پروانے تھے جن پر میں نے خود کشی اپنے ہاتھوں سے دستخط کیے تھے۔ وہ قیامت کی طرح رات گزری، اور جب صبح کی اذان ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ اب مجھے دن بھر ایک بہت بڑا ڈرامہ کرنا ہے۔ مجھے ان دونوں کے سامنے ایسے رہنا تھا جیسے مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ میں نے بستر سے اٹھ کر اپنے چہرے کو پانی سے دھویا تاکہ میرے رونے کے نشان ختم ہو جائیں۔ میں کچن میں گئی اور روزانہ کی طرح ناشتہ بنانا شروع کیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور میرا دل بار بار ڈوب رہا تھا، لیکن میں نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھی۔ جب میرا شوہر کچن میں آیا تو میں نے اسے بالکل اسی طرح ناشتہ دیا جیسے میں روز دیتی تھی۔ اس نے بھی بڑی محبت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے ہاتھ کے بنے ہوئے ناشتے کی تعریف کی۔ اس وقت مجھے اس کے چھونے سے شدید گھن آ رہی تھی اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کے چہرے پر تھوک دوں، لیکن میں نے اپنی مسکراہٹ کو ٹوٹنے نہیں دیا اور اسے ہنسی خوشی کام پر رخصت کیا۔ میری ساس بھی ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئیں اور میں گھر میں اکیلی رہ گئی۔ شوہر کے کام پر جانے کے بعد میں نے گھر کا دروازہ اندر سے بند کیا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اب میرے اندر خوف سے زیادہ سچائی کو پوری طرح جاننے کی بے چینی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کی اس الماری کو کھولا جسے وہ ہمیشہ تالا لگا کر رکھتا تھا اور جس کی چابی وہ اپنے کپڑوں کے نیچے چھپا کر رکھتا تھا۔ میں نے وہ چابی ڈھونڈ کر نکالی اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے الماری کا تالا کھولا۔ الماری کے اندر اس کے کپڑے اور کچھ پرانی چیزیں پڑی تھیں۔ میں نے کپڑوں کو ہٹا کر نیچے دیکھا تو وہاں ایک خاکی رنگ کا لفافہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے اس لفافے کو باہر نکالا اور اس کے اندر موجود کاغذات کو نکال کر پڑھنا شروع کیا۔ یہ وہی موت کے بعد ملنے والی رقم کے معاہدے کے دستخط تھے۔
جن پر میں نے دستخط کیے تھے، ان کاغذات پر واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ اگر میری موت کسی بھی وجہ سے واقع ہو جاتی ہے تو وہ تمام رقم جو کہ کروڑوں روپوں میں بنتی تھی، وہ براہ راست میرے شوہر کے نام منتقل ہو جائے گی۔ کاغذات پر درج تاریخوں سے یہ بات بھی بالکل سچ ثابت ہو رہی تھی کہ اس معاہدے کی مدت پرسوں رات کو ختم ہو رہی تھی، اور اس کے بعد میری موت انہیں راتوں رات کروڑ پتی بنا سکتی تھی۔ یہ سب کچھ پڑھ کر میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، اور مجھے اپنی بے وقوفی اور سادگی پر شدید غصہ آنے لگا۔ میں نے کاغذات کو واپس لفافے میں رکھا اور الماری کے دوسرے حصوں کی تلاشی لینا شروع کی۔ مجھے الماری کے ایک کونے میں پرانے جوتوں کے ڈبے کے پیچھے چھپائی گئی ایک چھوٹی سی شیشی ملی۔ یہ شیشی شیشے کی بنی ہوئی تھی، اور اس کے اندر ایک بالکل شفاف اور پانی جیسا محلول بھرا ہوا تھا۔ اس پر کوئی نام یا کوئی لیبل نہیں لگا ہوا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ وہی موت کا سامان ہے جس کا ذکر میرا شوہر رات کو اندھیرے میں اپنی ماں سے کر رہا تھا۔ میں نے اس شیشی کو اپنے ہاتھ میں پکڑا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں نے اپنی ہی موت کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا ہو۔ یہ وہ زہر تھا جو پرسوں رات مجھے دودھ میں ملا کر دیا جانے والا تھا۔ میں نے اس شیشی اور ان کاغذات کو واپس اسی جگہ پر رکھ دیا جہاں سے میں نے انہیں نکالا تھا، اور الماری کو تالا لگا کر چابی واپس اسی جگہ چھپا دی۔ میں کمرے کے بیچ میں زمین پر بیٹھ گئی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ اب میرے سامنے سب کچھ بالکل شیشے کی طرح صاف ہو چکا تھا۔ کوئی بھی راز، کوئی بھی پردہ اب باقی نہیں رہا تھا۔ میرے شوہر کا وہ سارا پیار، وہ ساری قسمیں، وہ سارا خیال، سب کچھ ایک بہت بڑی اور سوچی سمجھی سازش کا حصہ تھا۔ اس نے مجھے اپنی بیوی نہیں بلکہ ایک قربانی کا بکرا سمجھ کر اپنے گھر لایا تھا، تاکہ وہ میرے نام پر ایک بھاری رقم کا بیمہ کروا کر میری جان لے سکے اور باقی کی زندگی عیش و عشرت سے گزار سکے۔ اس گھر کی ہر دیوار، ہر کونا مجھے اب ایک موت کے کنویں کی طرح لگ رہا تھا، اور وہ دونوں ماں بیٹا مجھے موت کے فرشتے معلوم ہو رہے تھے۔ مجھے اپنے ہی گھر میں اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اتنی آسانی سے یہ کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے اپنی زندگی کو بچانے کی قسم کھائی۔ میرے اندر کا ڈر اور خوف اب ایک شدید غصے اور انتقام کی آگ میں بدل چکا تھا۔ میں جان چکی تھی کہ مجھے اب کس طرح ان کے اس خوفناک منصوبے کو ناکام بنانا ہے۔ میں نے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا، اور اب مجھے صرف پرسوں رات کا انتظار تھا جب وہ اپنی طرف سے آخری وار کرنے والے تھے۔ میں نے فرش سے اٹھ کر اپنے کپڑے ٹھیک کیے اور اپنے چہرے کو دوبارہ دھو کر صاف کیا، کیونکہ اب میں نے اپنے چہرے پر کوئی خوف یا کمزوری نہیں دکھانی تھی۔ راز مکمل طور پر کھل چکا تھا، سازش بے نقاب ہو چکی تھی، اور موت کا طریقہ اور وقت بھی میرے سامنے آ چکا تھا۔ لیکن میرا سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ اب تو میری اصل جنگ شروع ہونے والی تھی، جس میں یا تو میں نے اپنی جان گنوانی تھی یا پھر ان قاتلوں کے چہروں سے شرافت کا نقاب نوچ کر انہیں ان کے انجام تک پہنچانا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور باہر صحن کی طرف نکل آئی، تاکہ جب وہ واپس آئیں تو میں ان کے سامنے ایک بے وقوف اور محبت کرنے والی بیوی کا اپنا آخری اور سب سے بڑا ڈرامہ کھیل سکوں۔ میں نے اپنے چہرے پر ذرا سا بھی خوف یا پھر پریشانی ظاہر نہیں ہونے دی، اور اگلے 2 دن تک ان کے سامنے بالکل معمول کے مطابق رہنے کی اداکاری کرتی رہی۔ میں ان کے ساتھ ہنستی بولتی رہی اور ان کے ہر کام کو اسی طرح پوری لگن سے کرتی رہی جیسے مجھے کسی بات کا علم ہی نہ ہو۔
میرا شوہر بھی اپنی کامیابی کے یقین میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اسے میرے رویے میں کوئی بھی غیر معمولی بات محسوس نہیں ہوئی، اور نہ ہی اسے میرے چہرے کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپے ہوئے خوف کا اندازہ ہو سکا۔ وہ ان 2 دنوں میں مجھ پر اور بھی زیادہ مہربان ہو گیا تھا اور میری ہر چھوٹی بڑی بات مان رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے کام پر جانے کے بعد میں نے گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکل کر پڑوس کے فون سے اپنے والدین اور پولیس کو اس کے سارے بھیانک منصوبے سے آگاہ کر دیا تھا۔ میں نے پولیس کو اس کی سازش، انشورنس کے کاغذات اور اس زہر کی شیشی کے بارے میں ایک ایک تفصیل بتا دی تھی جو میں نے اس کی الماری میں دیکھی تھی۔ پولیس کے افسر نے میری بات غور سے سنی اور مجھے ہدایت کی کہ میں بالکل نارمل رہوں اور کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھاؤں جس سے انہیں مجھ پر شک ہو۔ افسر نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ میری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہونے دیں گے اور انہیں رنگے ہاتھوں پکڑوانے کے لیے اسی رات کا انتظام کریں گے جب وہ مجھے زہر ملا ہوا دودھ دینے والے تھے۔ آخر کار وہ فیصلہ کن رات آ گئی جس کا انتظار وہ دونوں میری موت کے لیے کر رہے تھے اور میں ان کی گرفتاری کے لیے کر رہی تھی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ہم سب اپنے کمرے میں آ گئے۔ میرا دل میرے سینے میں اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس کی آواز باہر نہ سنائی دے، لیکن میں نے اپنے حواس پر قابو رکھا ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میرا شوہر مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور اس کے ہاتھ میں دودھ کا ایک بھرا ہوا گلاس تھا۔ اس نے وہ گلاس میری طرف بڑھایا اور انتہائی نرمی اور جھوٹی محبت سے کہا کہ میں آج سارا دن گھر کے کاموں کی وجہ سے بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہوں، اس لیے میں یہ دودھ پی لوں تاکہ مجھے طاقت ملے اور میری نیند اچھی ہو۔ اس کی یہ میٹھی اور زہریلی بات سن کر میرے اندر نفرت کا ایک لاوا ابل پڑا، لیکن میں نے بڑی مشکل سے خود کو پرسکون رکھا اور مسکراتے ہوئے دودھ کا گلاس اس کے ہاتھوں سے لے لیا۔ میں نے گلاس کو اپنے ہونٹوں کے قریب کیا اور جیسے ہی میں اسے پینے کا ناٹک کرنے لگی، اچانک گھر کا مرکزی دروازہ بہت زوروں سے بجنے لگا۔ دروازے کی اس اچانک اور زوردار آواز نے میرے شوہر کے چہرے کا رنگ اڑا دیا۔ اس کی وہ جھوٹی مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی اور اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں۔ میری ساس بھی گھبرا کر اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ میرا شوہر جلدی سے دروازہ کھولنے کے لیے دالان کی طرف بھاگا اور میں بھی زہریلے دودھ کا گلاس ہاتھ میں پکڑے اس کے پیچھے پیچھے صحن میں آ گئی۔ جیسے ہی اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا، سامنے پولیس کی بھاری نفری کھڑی تھی۔ پولیس کو اپنے دروازے پر دیکھتے ہی میرے شوہر اور ساس کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ پولیس کے افسر نے اندر داخل ہوتے ہی میرے شوہر کو پکڑ لیا اور کہا کہ ہمیں تمہارے اس خوفناک اور گھناؤنے منصوبے کی ساری خبر مل چکی ہے۔ افسر نے میرے ہاتھ سے وہ دودھ کا گلاس لیا اور اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ وہ جلدی سے الماری کے جا کر وہ زہر کی شیشی اور انشورنس کے کاغذات برآمد کرے جو میں نے انہیں بتائے تھے۔ سپاہی نے چند ہی منٹوں میں وہ شیشی اور وہ خاکی لفافہ لا کر افسر کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اپنے خلاف یہ سارے پکے ثبوت سامنے آتے ہی میرے شوہر کی ٹانگوں سے جان نکل گئی اور وہ وہیں زمین پر گر کر رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ وہ اب گڑ گڑا رہا تھا اور اپنی اس بھیانک غلطی کی معافی مانگ رہا تھا۔ میری ساس بھی روتے ہوئے پولیس والوں کے پاؤں پڑ رہی تھی اور دعویٰ کر رہی تھی کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اب ان کے لیے کوئی معافی یا رعایت نہیں تھی۔ پولیس نے ان دونوں کو اسی وقت ہتھ کڑیاں پہنا دیں
اور انہیں دھکے دیتے ہوئے پولیس کی گاڑی کی طرف لے جانے لگے۔ میں وہیں صحن میں کھڑی ان دونوں کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جن درندوں نے جن روپوں کی لالچ میں میری زندگی کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، آج وہ خود اپنے ہی کھودے ہوئے گڑھے میں عبرتناک طریقے سے گر چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میرے والدین بھی روتے ہوئے وہاں پہنچ گئے اور میں ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن میری آنکھوں سے بہنے والے یہ آنسو اب دکھ کے نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کے مل جانے کی بے پناہ خوشی کے تھے۔ اس رات میں نے اپنی عقل مندی اور ہمت سے موت کے منہ سے نکل کر اپنی زندگی واپس چھین لی تھی۔ دولت کی ہوس میں اندھے ہونے والے وہ قاتل اب ہمیشہ کے لیے جیل کی اندھیری کوٹڑی میں قید ہو چکے تھے، اور میں ان کے ظالم چنگل سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو کر اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک محفوظ اور پرسکون زندگی کی طرف واپس لوٹ رہی تھی۔ میری ہمت اور جرت نے نہ صرف میری جان بچائی تھی بلکہ اس ظلم اور لالچ کا بھی ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا تھا، اور یوں وہ بھیانک خواب جو ایک دھوکے سے شروع ہوا تھا، میری فتح اور ان کی عبرتناک شکست ہوئی۔